الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلی العظیم. حضرات علماء کرام، میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، وقت کافی ہو چلا ہے. مجھ سے قاری صاحب نے یہ کہا تھا کہ 9:30 سے 10 بجے تک دعا ہو جائے گی. ہم لوگوں کو آج کل دن میں کئی پروگرام کرنے پڑتے ہیں. صبح کو نکلتے ہیں اور رات میں روزانہ 1 اور 2 بجے تک گھر میں داخل ہوتے ہیں. مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ منتظمین حضرات ہم لوگوں کے وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں. ہم بھی انسان ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں کہ تھکن نہیں ہوتی، ہمیں آرام کی ضرورت نہیں. ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کو بھی کچھ دیر سانس لینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو تو جانور سمجھا ہے. بار بار مجھ سے یہ کہا جاتا تھا کہ جلدی آنا ہے اور جلدی پروگرام ختم کرنا ہے. اس لیے میں بہت لمبی گفتگو نہیں کر سکوں گا. بہت کم وقت میں 1-2 بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت ساری باتیں یہاں ہوتی رہیں، اشعار کے ذریعے بھی اور تقاریر کے ذریعے بھی، اور ہر بات کے اندر ایک نفسیاتی پہلو استعمال کیا گیا، ڈرانے اور خوف کا. دنیا تمہیں قبول نہیں کرے گی، تم نے علم حاصل نہیں کیا تو دنیا تمہیں کچل کر اور روند کر نکل جائے گی. علم کس کو کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، علم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ہے جو بتائے کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے یہ سنا کہ جو بات نبی کے ذریعے سے، ان کے صحابہ کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے، تبع تابعین کے ذریعے سے، اجماع امت کے ذریعے سے تسلسل کے ساتھ چلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہو، اگر کوئی چیز اس سے ٹکرا جائے تو وہ ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. بہت ذمہ داری کے ساتھ جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں حساس بھی ہے، لیکن دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہوں. دلائل کو دلائل سے کاٹ سکتے ہیں، یہ کہہ کر گزر جانے سے کام نہیں چلے گا کہ جی ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سوال موجود ہے. اپنی قوم سے انہوں نے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ تم ان معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو معبود کے تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے، جو نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں. تو جواب کفار کا کیا تھا؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. لہٰذا قرآن نے کہا کہ ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ دلیل کے مقابلے میں یوں کہیں کہ ہم تو یہ سنتے آئے، تو گویا کہ آپ بھی اسی کی اقتدا کر رہے ہیں. یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. ہم نے یہ سنا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، تسلسل کے ساتھ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، پوری امت اس پر جمع ہے کہ جو بات اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہوں، اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہو، پھر تابعین نے بیان کیا ہو، پھر تبع تابعین نے بیان کیا ہو، اور تسلسل کے ساتھ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہوئی وہ بات ہم تک پہنچی ہو، اگر اس بات کے خلاف پوری دنیا جمع ہو جائے تو ہماری نظر میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا میں پوچھتا ہوں کہ اب یہ بتائیے کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ عجیب زمانہ ہے، عجیب صورتحال ہے. جس کو دیکھو کہ یہ علم بھی ضروری اور وہ علم بھی ضروری. ثابت کریے کہ وہ علم ہے، اس کے بعد یہ بات مانی جائے گی. ہم ثابت کرتے ہیں کہ علم صرف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر اتارا ہے. میں اس کے اوپر دسیوں دلائل پیش کر سکتا ہوں. اور جس چیز کو تم علم کہتے ہو وہ علم نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو نہ سیکھیے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. نظریات صاف ہونے چاہیے. ہم منع نہیں کرتے کہ آپ کھیتی مت کریے، ہم منع نہیں کرتے کہ آپ کاروبار نہیں کریے، ہم منع نہیں کرتے کہ آپ نوکری نہیں کریے. تو کیا کھیتی کو ہم علم مان لیں؟ اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ کھیتی علم نہیں ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس کے مخالف ہیں. مخالف نہیں ہیں. نظریات اور اپنے ذہن کو صاف کریے. اس لیے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. قرآن کریم کے علاوہ جتنے علوم ہیں جن کو علوم کہا جاتا ہے، کل العلوم سوى القرآن مشغلہ، قرآن کریم کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کام ہیں، علم نہیں ہے، مشغلہ ہیں. الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین. لیکن ہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ جو کہ قرآن کریم کی تفسیر ہے وہ علم ہے، اور اسی طرح مسائل وہ بھی علم ہے کیونکہ یہ قرآن اور حدیث سے نکل کے آئے. اور پھر دلیل پیش کرتے ہیں العلم ما كان فيه قال حدثنا. علم وہ ہے جس کے اندر روایت پائی جاتی ہو.
جس میں روایت نہ ہو وہ علم نہیں ہے. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ شیطان کی طرف سے اتارا ہوا وسوسہ ہے. لیکن آج عجیب زمانہ ہے، جس کو دیکھو یہ علم بھی ضروری، وہ علم بھی ضروری. ارے علم تو ثابت کرو پہلے. آپ نے غور کیا کبھی انجینئر بنتے ہیں، کیسے کیسے انجینئر ہوتے ہیں؟ کوئی الیکٹرک انجینئر ہے، کوئی سول انجینئر ہے، کوئی فلاں انجینئر ہے، کوئی فلاں انجینئر ہے. کیا کرتے ہیں؟ سول انجینئر کیا کرتا ہے؟ سول انجینئر جو ہے نقشے بناتا ہے، پانی کی نکاسی کہاں سے ہونی چاہیے، پائپ لائن یہاں سے ڈلنی چاہیے، الیکٹرک لائن یہاں سے ڈلنی چاہیے، ٹیلی فون کی لائن یہاں سے، اور ایسے وہ نقشے بناتا ہے. اسی طرح آٹو کیٹ انجینئر ہوتے ہیں جو گھروں کے نقشے بناتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ الیکٹرک انجینئرز ہوتے ہیں، یہ چیزیں بنا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی مٹی کے برتن بنا رہا ہے، آپ اسے بھی انجینئر کہیں گے، عالم کہیں گے؟ آپ اسے عالم کہہ سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے فیکٹری ڈالی ہے چپل بنانے کی، جوتے بنانے کی، آپ اسے عالم کہیں گے؟ اور اس کام کے جاننے والے کو اور اس کام کو علم کہیں گے؟ ایک آدمی پنچر بنا رہا ہے، آپ بنا سکتے ہیں پنچر؟ بتائیے، فن ہے نا ایک، جو ماہر ہے وہی تو بنائے گا، آپ اسے عالم کہہ سکتے ہیں؟ علم وہ چیز ہے جو شخصیات بناتی ہے. علم کے ذریعے انسان بنتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے دنیا کی چیزیں بنتی ہوں وہ علم نہیں، وہ فن ہے. لہٰذا آپ چیزوں کو خلط ملط نہ کریں. ہم باولے اور پاگل نہیں ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم سمجھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. آج بڑی افسوس کی بات یہ ہے، بڑے حیرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ آج دجال کا تذکرہ منبروں سے اور علماء کی زبان مبارک سے بند ہو گیا. اور یہ دجال کے آمد کی علامتوں میں سے ایک علامت حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے دنیا سے اس کا تذکرہ ختم ہو چکا ہوگا. آج کوئی اس کا تذکرہ کرنے کو تیار نہیں. لہٰذا جب آپ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے تو پھر دجالی طاقتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، اس کی چالوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. اور جب آپ اس کی چال کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس حدیث کو دیکھیے جس حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، نیکیوں کے اندر جلدی کرو، اس لیے کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے، اور اس دور کے اندر فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کی اندھیریاں، گمراہیاں. ایسے فتنے ہوں گے، ایسی اندھیریاں جن میں ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دیتا. اور اس دور میں انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح میں مسلمان ہوگا لیکن رات ہوتے ہوتے وہ کافر بن چکا ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات میں مسلمان ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہوگا. اور ایسا کیوں کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ وہ دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے اپنے دین کا سودا کر لے گا.
آپ بار بار سنتے ہوں گے فتنہ 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 کہتے کسے ہیں؟ پتا ہے کسی کو؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جس چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت انسان کھو دے، جس چیز کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر ہمیں ایک چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ وہ ہے جس کے بارے میں عقل جواب نہ دے سکے، عقل رہنمائی نہ کر سکے، اور لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے کہ اس کو صحیح کہا جائے یا غلط کہا جائے، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ اور وہ فتنے اس طریقے سے ہوں گے جیسے رات کی اندھیریاں، اور اس دور میں لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے نظر آئیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب فتنے جو ہوں گے ان کو حضرات علماء نے، میں نے نہیں، کوئی پڑھے تو سمجھ میں آئے، حضرات علماء نے فتنوں کو دجال کی سب سے بڑی طاقت بیان کیا۔ اور دجال، ہم دجال کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کانا دجال، سنا ہے نا؟ آپ سمجھتے ہیں ایک دجال؟ روایات اٹھائیے، حدیثیں دیکھیے، دجالوں کی پوری جماعت ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دجال سے پہلے 30 چھوٹے دجال آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ اس سے پہلے 70 چھوٹے دجال آئیں گے۔ اب اس میں ماہرین دجالیات، جس میں حضرت ملا علی قاری اور حضرت علامہ ابن کثیر وغیرہ کا نام پیش ہے، اور بعد کے اکابرین بھی ہیں، انہوں نے اس کی 3 کیٹیگری بنائی ہے۔ آپ کیٹیگری جانتے ہیں؟ 3 درجے۔ پہلے نمبر پر تو وہی ہے جس کو آپ کانا دجال کہتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں 30 ہیں کہ اس سے پہلے 30 اور آئیں گے، اور تیسری کیٹیگری میں 70 ہیں۔ تو اس طرح دجالوں کی تعداد 101 ہے۔ اور یہ جو 100 ہیں دجال، یہ اصلی دجال کے آنے کے لیے میدان سجائیں گے، یہ ان کا کام ہوگا۔ اور فتنے، ایسے پروگرامز یہ دنیا کے اندر لے کر آئیں گے کہ انسان کی عقل جواب دے چکی ہوگی۔ اور میں جب چیزوں کو دیکھتا ہوں، باریکی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ پوری کی پوری قوم دجالی فتنوں میں جکڑ چکی ہے۔ اب فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ دل چاہتا تھا کہ اس موضوع پر لمبی بات ہو، لیکن 11 بج رہے ہیں۔ نہیں، تم نے بہت ظلم کیا۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ بچے گردن ہلا رہے ہیں، بڑے تو خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ تھک چکے ہیں، جانا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، 2-4 منٹ میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علم کے سلسلے میں بھی اور دنیا کے احوال کے سلسلے میں بھی ایک عجیب بات یہ کہی جا رہی ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اس لیے ہمیں وہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سا غور فرمائیے گا،
یہ دین کیا دنیا کے ساتھ چل سکتا ہے یا دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آیا تھا؟ نہیں سمجھے۔ کفار مکہ کیا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنا وفد بھیجتے ہیں، پہلے تو دار الندوہ کے اندر مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ کر کے ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ جا کے ان سے گفت و شنید کرو، بات چیت کرو، اور بات چیت کر کے بیچ کا کوئی راستہ نکال لو۔ لہذا وہ آ کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتا ہے، کیونکہ وہ نبی تو مانتا نہیں تھا، وہ کہتا ہے محمد مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں کہو۔ کہتا ہے کہ میں کفار مکہ کا ایلچی بن کے آیا ہوں، یعنی ان کا قاصد بن کے آیا ہوں، ان کا ایجنٹ بن کے آیا ہوں۔ لہذا آپ اگر اس بات پر راضی ہوں تو بتائیے کہ کتنا مال و دولت آپ کو چاہیے، ہم آپ کو وہ مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ منظور نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی عورت پسند ہو تو بتائیے، ہم عرب کی سب سے خوبصورت عورت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے منظور نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ عرب کے اور مکہ کے بادشاہ بن جائیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے جس کام کو آپ کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو میں تب بھی اپنے کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی دنیا کی نعمتیں اور مال و دولت مجھ کو میرے کام سے نہیں ہٹا سکتی ہیں۔ لہٰذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فیصلے نے یہ واضح کر دیا کہ دنیا کے ساتھ یہ دین کبھی چل نہیں سکتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ غور کیجئے، اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا تو عمر فاروق مشرق سے لے کے مغرب تک حکومت قائم نہ کرتا۔ اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا تو خالد ابن ولید اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کر دشت دشت اور جنگل جنگل نہ گھومتا۔ اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا تو پھر محمد بن قاسم اس سرزمین ہندوستان کا سفر نہ کرتا۔ اگر اس دین کو، مسلمانوں کو دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا تو پھر آپ کے اکابرین انگریز کے ساتھ مفاہمت کر لیتے۔ لیکن آج کا مسلمان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کی قیادت کے لیے بھیجا جاتا ہے، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔ لیکن آج اسی نبی کے وارث کہلانے والے لوگ آج دنیا کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس نبی کی دعوت کے ساتھ خیانت ہے۔ علماء کو اور اس امت کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نظریات کو تبدیل کریں، دجالی فتنوں کو سمجھیں، اور بلکہ میں تمام علماء جو یہاں موجود ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ فتنہ دجال اور دجالیات کے اوپر خود بھی مطالعہ کریں اور عوام کو بھی اس سے متعارف کرانے کا کام کریں۔ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے وقت کے زیادہ ہونے کی بنا پر اور حضرت کے تشریف لے آنے کی بنا پر
میں خود جلدی جانا چاہتا تھا کیونکہ کئی پروگرام ہو چکے ہیں، بڑی تھکن بھی ہے، اس لیے میں پھر کسی دن اللہ نے موقع دیا تو آپ حضرات کے سامنے آ کر آپ سے گفتگو کرنے کا مجھ کو خوشی ہوگی اور میں آؤں گا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بڑوں کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر تا دیر قائم رکھے، اور اس امت کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح نظریات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔